وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان خسر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيد المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. بولتے بولتے یہ بول گئے مائک اور یہ کئی جگہ انہوں نے رہنے والے ظاہر سی بات ہے کہ میں تکلیف ہوتی ہے اس بیمار کا علاج ہے. مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ آج کا جو ہے اور اس میں آپ شریک ہیں. لنگر کا بھی انتظام اور کمیٹی والوں نے یہ طے کیا ہے کہ پروگرام کے بعد آپ کو کھانا کھلایا جائے. کچھ تو ایسے ہوں گے جو انتظار میں ہوں گے کہ کب وہ بریانی ملے. لحاظ رکھوں میرا خیال سارے سمجھ چکا ہے سارے کی رات میں بڑی رات ایک مسئلے سے میں ایک بار اور چھوٹ کر دوں گے. خیر البشر کوئی نہیں، خیر البشر کوئی نہیں، خیر الورا کوئی نہیں، خیر البشر کوئی نہیں، خیر الورا کوئی نہیں، خیر الورا کوئی نہیں، شاہ رب محبوب رب، شاہ رب محبوب رب، تیرے سوا کوئی سورج کا رخ موڑے وہی اور چاند کو توڑے وہی. سورج کا رخ موڑے وہی اور چاند کو توڑے وہی، اور چاند کو کونین میں ان کی طرح، کونین میں ان کی طرح پیدا ہوا کوئی ان کی طرح پیدا ہوا کوئی نہیں، خیر البشر کوئی نہیں. شیریں دہن ہے برشکن
شیریں دہن خیبر شکن تنہا بھی ہے ایک انجمن شیریں دہن خیبر شکن تنہا بھی ہے ایک انجمن تنہا بھی ہے ایک انجمن مولا علی مشکل کشا شیر خدا کوئی شیر خدا کوئی نہیں خیر البشر کوئی نہیں درود پاک یاد فرمائے تو کچھ تو ہے زمانہ مخلوق ہے اور خالق قسم یاد فرما رہا یہ سورہ والعصر وہ ہے جس کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایک صورت نازل ہو جاتی ہے سب کچھ اس کے اندر اب یہ کہنا اس کہنے سے ان کے مطلب علم کا پتہ چلتا ہے اجتہاد سے کس درجے پر یہی صورت کافی وہ کون سی صورت سورہ والعصر قسم ہے زمانے اصل کی بہت ساری تفسیر کی کتابوں میں اصل کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں مدد نہیں کرنا چاہتے قسم ہے زمانے کی اسی لیے جب زمانے کی قسم رب تعالیٰ نے یاد فرمائی اس کا مطلب ہے کہ زمانہ کچھ ہے اب اس بات کو حدیث قدسی کے الفاظ سے ملو لا تصفوا الدهر انا الدهر زمانے کو برا مت کرو زمانہ میں ہوں زمانہ میں ہوں کا مطلب میں خالق زمانہ زمانے کو میں نے بنایا ہے میں نے خلق کیا ہے وہ مخلوق میں خالق تو میری بنائی ہوئی چیز کو برا مت کرو اب اس سے ایک نکتہ تو یہ اٹھر کے سامنے آیا کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے زمانہ ہی نہیں جو زمانے میں ہے اب یہ جو برائی کی عادت ہے وہ ختم ہو جائے گی برائی مت کرو کسی کی اس لیے کہ جس کو تم برا کہہ رہے ہو وہ اسی زمانے کا ایک فرق اور حدیث میں خود رب تعالیٰ فرماتا ہے اس سے قدسی لا تصفوا الدهر زمانے کو برا مت کرو آپ کو کوئی چیز پسند نہ آئے یہ اور بات ہمیں کوئی چیز پسند نہ آئے یہ اور بات ہو سکتا ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں وہ ہماری نظر میں
नापसंद, हम उसे पसंद नहीं करते, मगर उसका जो क्रिएटर है अगर उसे पसंद है, इसलिए इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए। जमाने को बुरा मत कहो। हम लोग एक बात बताएं, अपनी बीमारी को जमाने पे डाल देते हैं। पूरा इंसान खुद होता है, कहता है जमाना खराब। अरे जमाना नहीं खराब, तुम खराब हो। औलाद अगर बिगड़ गई बोले क्या किया जाए, जमाना खराब, जमाना खराब है। बच्चे अगर बेराहमी में मुब्तला है, जमाना खराब है। आपकी सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हो गया, कहते हैं जमाना। अपने कोई जमाने से क्या, जमाने ने कब कहा कि आप झूठ बोलो, जमाने ने कब तकाजा किया कि आप बुराई करो, जमाने ने कब मुतालबा किया कि आप झूठ बोलो। जमाना खराब नहीं, हम खराब हैं, हम खराब हैं। अगर खराब है तो हमारा समाज, अगर खराब है तो हमारा मुआशरा, अगर खराब है तो हमारी सोसाइटी, अगर खराब है तो हमारा रहन सहन, अगर खराब है तो हमारा उठना बैठना, अगर खराब है तो हमारा किरदार व अमल, अगर खराब है तो हमारी बदअखलाकी, अगर खराब है तो हम एक दूसरे की जो टांग पकड़कर खींचते हैं, ये फिर ये खराब है। दोस्तों, इसलिए कहा गया कि हासिबु कबला अन तुहासबु, तो अपना मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा हो। दुनिया में अपना हिसाब किताब तुम काटे दुरुस्त कर लो। एक इंसान खुद नमाज नहीं पढ़ता और वो बोले कि नमाज पढ़ो, अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। ये भाई ठीक है, कुरान की आयत क्या वो सामने वाले के लिए नाज़िल हुई है, उससे अलग है। पहले खुद पढ़ो, फिर पढ़ने की दावत दो। कमाल ये नहीं है, अमल पहले खुद करो, फिर दूसरों से कहो तुम भी अमल करो। इसीलिए कुरान ने पाबंदी लगाई, क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ईमान वालों, क्यों कहते हो ऐसा जो करते नहीं, क्यों कहते हो जो करते नहीं। इसका मतलब कुरान की तालीम और हिदायत यही है कि कौल और फेल में तज़ाद न रहे। जैसा कौल वैसा फेल, जैसा फेल वैसा कौल। अगर कौल और अमल में टकराव है तो समझ लो कि वो कामयाब नहीं है। दिल में कुछ, जबान पर कुछ, दिल में कुछ, जबान पर कुछ। और एक बात बताओ दोस्तों, ये जबान का मामला तो ऐसा है, ये दिल के ताबे है। दिल जब चाहता है जबान बोलती है, ये दिल चाहता है तो हाथ हरकत करते हैं, दिल की मर्जी होती है तो दिमाग काम करता है। तो आप देखें, इल्मे कलाम की मशहूर ज़माना किताब शरह अक़ाइद नसब, कलाम नफ्सी और कलाम लफ्ज़ी की वजह। एक कलाम नफ्सी होता है, एक लफ्ज़ी होता है। कलाम नफ्सी दिल में और कलाम लफ्ज़ी ज़बान से उसका इज़हार। एक नंबर कलाम और लफ्ज़ी फुआदी, वो जोड़े लिसान और अलग फुआदे कलीला। कोई भी बात होती है पहले दिल में फिर ज़बान पर। ऐसा नहीं कि दिल में आए बगैर ज़बान पर आ जाए, है ना। तो जब दिल हर बात पहले दिल में आती है तो अब दिल ही पर तवज्जो देने की जरूरत है। अब बनाना दिल ही को है, अब संवारना दिल ही पर है। परसों पहले मुहद्दिस आज़म ने तो मिसरे में
نقطہ دے دیا کہ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے۔ ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا، تو دلدار کی نظر جسم پر نہیں ہوتی، ظاہر پر نہیں ہوتی، ہمارے دل پر ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے نظر ڈالی تو دل پر، جب دل کو بنایا سنوارا، وہ پاک صاف کر دیا، تو اب ابو بکر نہ رہا، صدیق اکبر بن گیا۔ جب دل سنور گیا تو عمر نہ رہا، فاروق اعظم بن گیا۔ جب دل سنور گیا تو عثمان غنی نہیں، ذوالنورین۔ جب دل سنورا تو علی فاتح خیبر ہو گئے، حیدر کرار ہو گئے، شیر خدا ہو گئے۔ تشریف لائے، دل کو بنائے۔ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا آپ نے دیکھا ہوگا، حضور کے روضے سے بالکل متصل۔ وہ چبوترا کیا ہے؟ اسلام کی پہلی درسگاہ، وہ چبوترا، اور کوئی وہ وہاں بنا بھی نہیں، صرف چبوترا حضور کے زمانے، اسلام کی پہلی درسگاہ۔ اور اس درسگاہ سے فارغ ہونے والے دارالعلوم تو بھارت میں بہت ہیں، اصحاب صفہ کی درسگاہ سے فارغ ہونے والے ایک فارغ کی مثال لاؤ۔ اگر ساری دنیا کے مدرسے ایک ہو جائے، کیا عمر کا جواب مل سکے گا؟ کیا عثمان کا جواب مل سکے گا؟ کیا صدیق اکبر کا جواب مل سکے گا؟ کیا باب العلم علی مرتضیٰ کا جواب مل سکے گا؟ کیا سہیل رومی کا جواب مل سکے گا؟ فارغین کروڑوں میں آئے، عمر کی طرح کوئی نہیں، فارغین کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، مگر صدیق کی طرح کوئی نہیں، صدیق کی طرح کوئی نہیں، علی کی طرح کوئی نہیں، علی کی طرح کوئی نہیں، خالد بن ولید کی طرح کوئی نہیں۔ علی تو بڑے بڑے ہیں، بلال کی طرح کوئی نہیں، جو نیچے والے ہیں ان کی طرح بھی کوئی نہیں۔ کیا درسگاہ ہے نا؟ معلم مصطفیٰ ہے، معلم مصطفیٰ ہے، متعلم صدیق اکبر ہے، متعلم فاروق اعظم ہے، متعلم عثمان غنی ہے، متعلم آپ سنا دیکھو معلم ہے، اور وہ معلم ایسا جو ساری کائنات کا معلم، اور دنیا میں جس کا کوئی معلم نہیں وہ مصطفیٰ، جو ساری کائنات کا معلم۔ عظمت رسول دیکھو، شان مصطفیٰ دیکھو، جو ساری کائنات کا معلم، اس کا معلم یہاں کوئی نہیں، اس کا معلم یہاں کوئی نہیں۔ نبی پڑھا رہے ہیں، مجھے بتاؤ نبی کو کس نے پڑھایا؟ نبی سکھا رہے ہیں، نبی کو کس نے سکھایا؟ نبی تعلیم دے رہے ہیں، نبی کو کس نے تعلیم؟ اسی لیے دنیا میں حضور کا کوئی استاد نہیں، دنیا میں حضور نے کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے پڑھا نہیں۔ لوگ دھوکہ کھا گئے، جب حضور نے کسی سے پڑھا نہیں تو حضور تو نبی امی کر دیا ترجمہ ان پڑھ نبی۔ اسی لیے جو کہے اس کا ترجمہ کرے ان پڑھ، راشد مکی اس سے تقاضا کرے گا پھر سے پڑھ، میرا مطالبہ ہے پھر سے پڑھ، پھر سے پڑھ۔ ایک بات بتاؤں دوستو، پڑھائی سے پہلے ضرورت ہے صفائی کی۔ یہ جو قناعتیں نکل رہی ہے یہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے، اگر صفائی ہوتی
اسی لیے دوستو یہ پڑھنا پڑھانا ہمیں تحفظات نہیں دے سکتا. علم بہت ہے مگر علم کامیابی کی دلیل نہیں. ارے علم ابلیس سے زیادہ کسی کے پاس علم ہوگا. مارا گیا مارا گیا. اسی لیے دوستو ایک بات بتائیں, کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ 10 جگہ کی دنیا میں آپ کو لے چلیں. قرآن کریم ہماری ہدایت کیا کر رہا ہے دیکھیے کس انداز سے. اہل علم سے پوچھو جو قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. سبحان اللہ. اہل علم نہیں. سبحان اللہ. اگر صرف علم والے کی بات ہوتی تو وہ بھی تو علم والے ہیں جنہوں نے امید کا ترجمہ پا کیا. اسی لیے